السلام علیکم ایوری ون، آپ کو ویلکم مقدمہ کے نئے ایپیسوڈ میں۔ آج ہم عارف وزیر کی شہادت کو ڈسکس کریں گے۔ یہ پی ٹی ایم کے رہنما تھے، علی وزیر جو ایم این اے ہیں وزیرستان سے، ان کے یہ کزن تھے اور یہ ان کی خاندان میں 18ویں ڈیتھ ہے، 18ویں اسیسینیشن ہے۔ اور یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ اس گھنونے واقعے کے اوپر مکمل طور پہ خاموش ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم تھوڑا سا حقائق کو سامنے لے کر آئیں، کیونکہ یہ بہت بڑا ثانیہ ہے، ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس کے اثرات بہت دیر پا ہوں گے۔ بہت زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے، نہ صرف پشتون کمیونٹی میں بلکہ جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، جو پروگریسو لوگ ہیں، جو یہاں پہ انسانی حقوق میں یقین رکھتے ہیں، وہ سب بہت زیادہ خوف زدہ بھی ہیں اور غم زدہ بھی ہیں کہ اس ایک وبا کے دوران اس طرح سے کسی شخص کا قتل کر دینا اور پھر اس بات کو دبا دینا اور پھر حکومت کی طرف سے ایک بدترین قسم کا پروپیگنڈا کرنا، جس میں گورنر پنجاب بھی شامل ہوئے، انہوں نے بھی ٹویٹ کی کہ شاید یہ را کا کوئی پلان تھا، پھر ایسی بات ہوئی کہ شاید کوئی خاندانی ڈسپیوٹ تھا۔ یعنی چیزوں نہ صرف آپ نے ایک زخم دیا ہے، آپ اس پہ نمک بھی چھڑک رہے ہو۔ تو آج ہم تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے کہ عارف وزیر کون تھے اور ان کی جو شہادت ہے اس کے معنی کیا ہیں پاکستان کے مستقبل کے لیے اور پشتونوں کی جدوجہد کے لیے۔ اور اس موضوع پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ زینیا رسول یہاں پہ موجود ہیں، جو کہ ایک ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ کی ممبر ہیں، اور ان کا جو ایم فل کا تھیسس تھا جو انہوں نے یونیورسٹی آف کیمبرج سے کیا وہ پشتون تحفظ موومنٹ کے اوپر تھا۔ تو یہ ایکسپرٹ ہیں پشتون تحفظ موومنٹ کی، ان کی ساتھی بھی ہیں۔ تو ہم ذرا ان سے آج جاننا چاہیں گے کہ یہ معاملات کیا ہیں۔ تو پہلا کوشچن زینیا میرا آپ کے لیے میرا یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ عارف وزیر کون تھے اور ان کی فیملی کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں، ان کی کیا سگنیفیکنس ہے، کیا کنٹریبیوشن ہے پشتون کاز کے لیے۔ عارف وزیر، اب جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ ہی واز the 18th member of علی وزیر فیملی جن کو قتل کر دیا گیا۔ علی وزیر کی فیملی has been known to fight terrorist elements in their area، کہ وہ اکثر اپنے لشکر بناتے تھے جو کہ obviously generally ایسے elements کو fight off کرنا اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے، لیکن بیکاز جس طرح کے اسٹرکچرز ایگزسٹ کرتے تھے فاٹا کے اندر، پرائیویٹلی ان فیملیز کو یہ کرنا پڑا۔ اور علی وزیر کی فیملی ان فیملیز میں سے ایک تھی، اینڈ وچ از وائی they had to suffer a lot. I mean 18 ممبرز ایک فیملی کے قتل ہو جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اینڈ عارف وزیر اب انہی سو کالڈ ان نون ایلیمنٹس کی وجہ سے قتل کیے گئے ہیں، اور جس طرح کا اسٹیٹ کا سائلنس سامنے سے آ رہا ہے، یوزلی اس طرح کا جب قتل ہوتا ہے تو یا تو اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، پہلے تو سب سے پہلے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ آتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ لیکن اٹس ویری انفارچونیٹ کہ دیز ایلیمنٹس دیٹ ہیو بن killing of علی وزیر's family، ان کے بارے میں نہ اسٹیٹمنٹ کبھی کوئی آئی، نہ کبھی اس کی کوئی انویسٹیگیشن ہوئی، اور نہ کبھی کوئی اس کا آؤٹ کم نکلا۔ تو ظاہری بات ہے دیٹ ریئلی گوز ٹو شو کہ کس طرح کا سیکنڈ کلاس سٹیزن اسٹیٹس ہے ان لوگوں کا، اور نہ کہ ان کو آئی مین اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی میڈل دیں فار لوزنگ سو مینی فیملی ممبرز، بٹ انسٹیڈ آف شوئنگ سمپتھی اور ایمپتھی الٹا ان کو ان باتوں کے اوپر گالی گلوچ کی جاتی ہے۔ بالکل، اور یہ بات بھی میں کلیئر کر دیں کہ جو 18 لوگ شہید ہوئے وہ کوئی فوجیوں کے اوپر حملہ کرتے نہیں شہید ہوئے، ان میں سے اکثر وہ لوگ تھے جن کو طالبان نے شہید کیا۔ یعنی یہ جو وار آن ٹیرر تھی جس کو بعد میں ہم نے اے پی ایس کے بعد اون کیا، اس سے پہلے تو ہم صرف ڈالر لے رہے تھے لیکن اس میں ڈبل گیم کھیل رہے تھے۔ اے پی ایس کے بعد جس کو ہم نے اون کیا، اور ان لوگوں نے جنہوں نے ہمارے سپاہیوں کے سروں کو کاٹ کے فٹ بال کھیلا، وہی وہ لوگ تھے جو علی وزیر کی فیملی کو، ان کے بھائی کو، ان کے والد صاحب کو، باقی لوگوں کو شہید کر رہے تھے، کیونکہ وہ ان کے خلاف لڑ رہے تھے، وہ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے تھے۔ کیونکہ یہاں پہ بڑا کنفیوز کر دیا جاتا ہے۔
بالکل. اور یہ اور مطلب یہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی فیملی ان اے وے they were assisting the state and they were assisting the government and the military in fighting off the Taliban. حالانکہ وہ ان کی ڈیوٹی بالکل بھی نہیں تھی اس ریجن کے اندر, اور الٹا ان کو بہت زیادہ, ظاہری بات ہے, ان کو لاسز انکر کرنے پڑے اس وجہ سے. اور بالکل وہ یہ نہیں تھا کہ وہ ملٹری کو فائٹ آف کر رہے تھے. they were fighting off the good Taliban that were created by the state, something that I mean even Imran Khan has very much conceded. مشرف کی آج کل ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے, اس کے اندر وہ بالکل بہت خوشی سے بتا رہے ہیں اپنے دبئی کے فلیٹ کے اندر بیٹھ کے کہ کس طرح بالکل یہ پالیسیز ان کی تھیں گڈ اور بیڈ طالبان کی, اور انہوں نے کریٹ کیے تھے اس طرح کے مجاہدین تھے یہ جو کہ بہت یوزفل رہے اسٹیٹ کے لیے. تو بالکل, اور اسی وجہ سے پی ٹی ایم جو ہے وہ اسی کی ایک گڈ طالبان, bad Taliban, یا any violent element that exists on their land and their soil, they are an expression of resistance to that. کہ چاہے وہ good ہو یا چاہے وہ bad ہو, ان کے لیے وہ ایک violent element ہے, اور obviously وہ as a movement اس چیز کو ہمیشہ سے resist کر رہے ہیں. ایون جو منظور کی speech تھی کل عارف وزیر کے جنازے سے پہلے, کل جو انہوں نے ایڈریس کیا ہے لوگوں کو, اس کے اندر بھی انہوں نے یہی بات کی ہے کہ نہ وہ گڈ طالبان کو مانتے ہیں نہ وہ بیڈ طالبان کو مانتے ہیں. وہ اپنے علاقوں میں اس طرح کے ایلیمنٹس بالکل نہیں چاہتے, بیکاز آبویسلی یہ جو ایک کنفلیشن بھی ہمیشہ سے رہی ہے پشتون آئیڈینٹی کی طالبانائزیشن کے ساتھ اور طالبان آئیڈینٹی کے ساتھ, پی ٹی ایم از این ایکسپریشن آف resistance to that and saying کہ نہیں, یہ they aren't a part of us and we aren't a part of them, اور ہم بالکل اس چیز کو نہیں مانتے. اینڈ اس سے زیادہ بڑی بات یہ بھی آ جاتی ہے جو کہ عارف وزیر کے قتل سے ہمیں پتہ چلتی ہے, جو کہ جنرلی پشتون اور بھی بہت ایسے قتل ہوئے ہیں, بہت زیادہ لاس آف لائف ہوا ہے, اور پی ٹی ایم کی جو ریزسٹنس ان چیزوں کی طرف آ رہی ہے وہ یہی ہمیں کمیونیکیٹ کرتی ہے کہ they aren't perpetrators, neither do they want to accept these elements in their society, but اصل میں وہ جو کر رہے ہیں وہ ریزسٹ کر رہے ہیں, وہ بالکل ریجیکٹ کر رہے ہیں ان ایلیمنٹس کو اپنی سوسائٹی کے اندر. اینڈ آلسو واٹس موسٹ امپورٹنٹ از ٹو انڈرسٹینڈ کہ پشتونز ہیو بین the biggest victims of Talibanization and these wars, right, which is completely missed when you consider the history of those areas. And also جو contemporary بھی narratives ہیں وہ ان لوگوں کو as victims نہیں project کرتے, وہ بلکہ بس ان کا کوئی نام کہتے ہیں. بالکل بالکل. So no, this is interesting. اور میں نے یہ چیز ہم نے نوٹس کی تھی لاہور میں, جب پنجاب یونیورسٹی میں پشتونوں کا کبھی بھی جمعیت کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو فوراً اس کو اسی لینس سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ شاید کوئی دہشت گرد ہیں یا کوئی اس طرح کا کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. اور یہاں میں یہ بتاتا جاؤں کہ میرا جو اسٹوڈنٹ تھا عالمگیر وزیر, جس نے تقریر ایک کی تھی 29 نومبر کو اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ پہ, اس کو اغوا کیا اگلے دن پنجاب یونیورسٹی سے, اور 4 مہینے وہ جیل رہا. ابھی کچھ ہی ہفتے پہلے وہ چھوٹا ہے, اور یہ ان دونوں کا, علی کا اور عارف کا بھتیجا. اور اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس نے تقریر میں پنجاب کے اندر آ کے تقریر کی, پنجابیوں سے جڑنے کی بات کی, لہجہ سخت تھا لیکن بات وہ جڑنے کی کر رہا تھا. اگر آپ نے کسی بھی شخص نے اپنے گھر میں 18 لاشیں اٹھائی ہوں تو وہ تو بندوق اٹھائے گا, لیکن اس کے بجائے کہ بندوق اٹھائے وہ اپنے ان لوگوں کو جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے دشمن ہے پنجابی, ان کے ساتھ مل کے صرف ایک تقریر کر رہا ہے, اور اس کے اوپر بھی اس پہ غداری کا مقدمہ لگتا ہے, اس کو جیل میں رکھا جاتا ہے, اور وہاں پہ کورونا پھیل چکا تھا کیمپ جیل میں, اور پھر بھی اس کو وہاں پہ رکھا گیا اور بہت دیر بعد بیل ملی. تو یہ کلیئر ہے کہ اس فیملی نے بہت زیادہ غم سہے, اور یہ سمبل بنتی جا رہی ہے میرے خیال میں جو پشتونوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اور ادھر میں آپ سے اوور آل تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ پی ٹی ایم کا اوور آل پشتون معاشرے کے اندر, پولیٹکس کے اندر اس کی سمبولک ویلیو ہے کیا, وہ اتنی زیادہ پاپولر کیوں ہوئی, اس نے کیا ریفلیکٹ کیا ہے پشتون معاشرے کے بارے میں جس کا ہمیں علم نہیں؟
آئی تھنک ایک تو جو میں نے ابھی تھوڑا سا اس بات کو ٹچ کیا ہے کہ وہ پشتون آئیڈینٹی کو ری ڈیفائن کر رہے ہیں، بیکاز ہسٹوریکلی بھی ہم نے جس طرح دیکھا ہے کہ پشتون آئیڈینٹی کو ایک مارشل ریس یا ملٹرسٹک ٹرمز میں ڈیفائن کیا گیا ہے کانسٹنٹلی. پشتون جو پبلک اسفیئر ہے it has constantly been seen in masculine terms, in militant terms. جو ڈائنامک نیچر ہے پشتون کلچر کا یا پشتون کمیونٹی کا، اس کی کبھی بات بھی نہیں کی گئی. عورتوں کی ویزیبلٹی ہم نے کبھی دیکھی ہی نہیں پشتون آئیڈینٹی کے اندر، چاہے وہ ہسٹوریکل آپ ٹیکسٹ لے لیں یا آپ کنٹمپرری ٹیکسٹ لے لیں. کنٹمپرری تو اس سے بھی بلکہ بدتر ہے جس طرح کے ٹیکسٹ ابھی تک لکھے جاتے ہیں پشتون سوسائٹی کے بارے میں. تو یہ جو کانسٹنٹلی ایک پشتون آئیڈینٹی کو نیرو ڈاؤن کرنا ہے ملیٹنٹ ایلیمنٹس، ہائپر میسکولن ملیٹنٹ ایلیمنٹس کے ساتھ، آئی تھنک پی ٹی ایم از اے سگنیفیکنٹ کریکٹیو ٹو دیٹ ڈسکورس. جو دوسری پی ٹی ایم کی بہت سمبولک ویلیو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ پاسٹ کو اور پاسٹ ان اس قسم کی ڈپکشنز کو وہ کنفرنٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ پریزنٹ میں بھی جو پشتونز کے ریگارڈنگ ایک طرفہ نیریٹیوز آ رہے ہیں وہ اس کو بھی کنفرنٹ کر رہے ہیں. اینڈ پہلے سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کمیونیکیشن جو تھی وہ ایک طرف سے آ رہی تھی، چاہے وہ پشتونز کے اوپر تھی، ان کے ریجن، ان کے علاقوں کے، ان کے مسائل کے اوپر جو بھی ڈسکشن ہو رہی تھی وہ بالکل ایک طرفہ تھی، وہ ایک اسٹیٹ نیریٹو تھا جو بنتا جا رہا تھا. اینڈ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سائلنس، دو قسم کے سائلنس ایگزسٹ کر رہے تھے. ایک سائلنسنگ ایگزسٹ کر رہی تھی جس میں لوگوں کو چپ کرایا جا رہا تھا. دوسرا یہ تھا کہ ان کو کوئی میڈیم نہیں پریزنٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ آگے جا کے لوگوں کو اپنی کہانی بتائیں. آپ کے سامنے ہے یہ 3G 4G وائی فائی، یہ فیسلٹیز وہاں پہ نہیں ایگزسٹ کر رہی، جس کی وجہ سے آج اسٹوڈنٹس بھی بہت سفر کر رہے ہیں. دوسرا یہ تھا کہ ان کو بالکل ایک علاقے تک محدود رکھا گیا جس کو علاقہ یا غیر کہہ دیا گیا تھا کہ یہ لوگ ادھر ہی رہیں اور ان کی موبلٹی اور ریجنز کے اندر نہ ہو، تاکہ لوگوں کو نہ پتا چلے کہ ان کے اوپر کیا گزری جا رہی ہے. یہ ایک سائلنسنگ تھی ان لوگوں کی. دوسری جو سائلنس ایگزسٹ کر رہی تھی وہ اسٹیٹ سائلنس ایگزسٹ کر رہی تھی. اسٹیٹ کا جو ایک نیریٹو آ رہا تھا وہ آ رہا تھا، لیکن اور جو ڈسکشن تھی پشتون ایشوز کی وہ بالکل نہیں آ رہی تھی. There were many پشتون پولیٹیکل پارٹیز as well جو کہ کمپلیٹلی سائلنٹ تھی پشتون ایشوز کے اوپر. تو ہم نے یہ دیکھا، بٹ because now PTM has come into the picture, the significance that they have, سب سے جو بڑی ان کی significance ہے وہ یہی ہے communication کی، adding to the narrative and adding to the discourse, and also جو collective ایک individual اور collective trauma لوگوں کے اوپر گزرا ہے وہ اس چیز کی اس کو واضح کرنے کا ایک بہت زبردست وہ ذریعہ بن گیا ہے. یہ ابھی مجھے کل میں پڑھ رہا تھا، ہمارے دوست ہیں حرمت، انہوں نے ہمال میں بہت خوبصورت ایک آرٹیکل لکھا ہے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے جو اتنی شدید ایک پین تھی پشتونوں کا، ان کا اتنا زیادہ درد تھا، اس کو کوئی زبان، اس کے پاس کوئی زبان نہیں تھی. اور پی ٹی ایم ایک طرح سے اس سفرنگ کو، اس غم کو، غصے کو، اس درد کو ایک زبان دی ہے. اور یہ بالکل آپ صحیح بات کر رہی ہیں کہ یہ جو کمیونیکیشن کے اوپر مونوپلی ہے، کمیونیکیشن کے اوپر اجارہ داری، یہ ہر جابر ریاست کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ اس کے تھرو آپس میں بات کریں. اور جب کوئی اس کے بغیر کوئی نیا ذریعہ بنا کے ایک دوسرے سے جڑنے کی عوام کوشش کرتی ہے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ غدار کہتے ہیں، ان پہ ہر طرح کا الزام لگاتے ہیں. اور یہ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے. ایک جو میں آپ سے دو سوال ایکچولی کرنا چاہوں گا، پھر ہم ختم کریں گے اس ڈسکشن کو. ایک یہ بار بار بات آ رہی ہے کہ پی ٹی ایم جو ہے وہ ریسزم کی طرف جا رہی ہے، وہ پنجابیوں کے اوپر انہوں نے ریس کے رنگ کے حوالے سے کوئی باتیں کی. اور دوسرا ایک یہ بھی بات ہے کہ ہمیں مردوں کے نام زیادہ معلوم ہے پی ٹی ایم کی لیڈرشپ میں، مگر مجھے معلوم ہے کہ آپ کی طرح اور بھی خواتین بھی بہت انوالوڈ ہیں. تو ان دو ذرا پہلوؤں پہ بتائیں، ریس اور جینڈر کمپوننٹ ود ان پی ٹی ایم. اچھا، ریسزم کی جہاں تک بات ہے، ایک اسپیچ، ایک تو یہ بات میں بالکل یہاں پہ کرنا چاہوں گی کیونکہ لینگویج بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ریزسٹنس کے اندر، اور اسٹیٹ جو ہے وہ بہت فائدہ لے رہی ہے اس بات کا کہ مطلب پاکستان میں پشتو وائڈلی نہیں بولی جاتی. تو اس میں جو وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو پورا ایک ایسپیکٹ آ رہا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. میں نے بہت جگہوں میں یہ دیکھا ہے کہ کس طرح پی ٹی ایم کی اسپیچز جو ہیں
وہ مس ٹرانسلیٹ کی جا رہی ہیں ٹویٹر کے اوپر بہت غلط طریقوں کے ساتھ. جو محسن داوڑ کی اسپیچ ہے جس میں یہ بات ہوئی تھی کہ رنگ کے اوپر بات ہوئی تھی لوگوں کی, وہ رنگ کے اوپر بات نہیں ہوئی تھی, وہ ایک اگین لینگویج از ویری انٹریکیٹ. وہ انہوں نے بات کی تھی کہ خیران is not black or it's not dark. It means he had a dirty face, but even dirty is not the definition of it, right? It's just a word in Pashto that's used to describe someone who has an unpleasant face. Yes, that's right, it has an unpleasant face, and us tarah aap usko wo karte ho. To ek to ye baat hai, but uske alawa bhi main ye baat zarur karna chahungi कि दो बातें मैं इसमें करना चाहूंगी. एक ये कि ethnocentrism, obviously, I mean, I'm not in favor of it, but I don't think that's something that PTM has done. If PTM is criticizing Punjabis, we must understand کہ وہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ کو اور جو پنجابی کوریڈورز آف پاور کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یا پنجابی ہیجمنی ہمیشہ سے رہی ہے, جس کو صرف پشتونز نہیں, جس کو بہت کمیونٹیز پاکستان کے اندر اس کے اوپر کرٹیسزم کرتی آ رہی ہیں. بلوچ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح دے آر ناٹ ویری ہیپی ود ہاؤ پنجابیز ہیو دس ہیجمنی اوور ایوری تھنگ ان پاکستان. اینڈ پاکستانیت جو ہے وہ پنجابی ہونے کے ساتھ کانسٹنٹلی کنفلیٹ کی جاتی ہے. ہمیں جو ہماری ہسٹری بھی بتاتی جاتی ہے, جو ہماری نیشنل ہسٹری بھی ہے, وہ بھی اٹس اے پنجابی ایلیٹ ہسٹری. اٹ از ناٹ اے یونیفائڈ homogeneous national history. And we've also seen کہ کس طرح جو ان ایریاز کے ڈفرنٹ ایریاز کے جو ہیروز ہیں ان کو کس طرح بلکہ غلط انداز سے اس ہسٹری میں پریزنٹ کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں بالکل قوموں کو فیل ہوتی ہیں ایک ملک کے اندر, تو اس کا کرٹیسزم بننا تو آئی ڈونٹ تھنک از ایتھنوسینٹرک اور ریسسٹ. بالکل. اور میری اپنی پوزیشن تو یہ ہے کہ اگر جو لوگ کسی پوئم کے اوپر اتنا غصے ہو جاتے ہیں یا کسی بیان کے اوپر, وہ جب عارف وزیر کا قتل ہوتا ہے تو وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اس پہ, یا اس پہ سائلنٹ ہو جاتے ہیں یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ڈگریز آف کرولٹی ہے نا, کہ ایک بندہ اپریسر جو ہے اس کی جو تھوڑی سی آہ بھی نکلے تو وہ بدنام ہو جائے, اور یہاں پہ قتل ہو جائے اور کوئی چرچا نہ ہو. And I think aggression is resistance, right? aggression اگر آ جاتی ہے کسی اسپیچ کے اندر, اس کو ریگولیٹ کرنا یا پولیس کرنا ایک بہت انٹرٹوائنڈ ہے پریویلیج کے ساتھ. اور جو oppressed communities ہیں وہ they do not have the privilege to control their aggression, and if that is their mode of communication, then they must obviously express that anger towards the state جو کہ ان کے اوپر oppressive structures ہمیشہ سے رہے ہیں. بالکل. اور جنیا آپ سے آخری میرا سوال یہ ہوگا کہ اب عارف وزیر کی شہادت کے بعد ایک بہت بڑا جلسہ بھی ہوا. اب 5 مئی کو پی ٹی ایم نے نیشن وائڈ پروٹیسٹ کی کال دی ہے. آپ اس قتل کی کیا سگنیفیکنس دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد جس قسم کی فضول باتیں ہوئیں, الزام لگے, یہاں تک آ گیا کہ ہو سکتا ہے کوئی کسی گھریلو مسئلے کے اوپر قتل ہوا ہے عارف, تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ اسٹیٹ از ناٹ ریڈی ٹو نیگوشیٹ اور وہ اور زیادہ انٹیگنائز کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ فیوچر کیا دیکھ رہی ہیں پی ٹی ایم کا اور پشتونوں کا فیڈریشن کے ساتھ؟ بالکل, مطلب جو اسٹیٹ کی ڈینائل ہے اسپیس کی, آئی مین دے آر ڈینائنگ اسپیس ٹو پی ٹی ایم. اینڈ آئی تھنک یوتھ پالیٹکس جس کے اوپر عمران خان نے بہت شور مچایا تھا جب ان کے اپنے ووٹس کی بات تھی, وہ یوتھ پالیٹکس کو بالکل سپریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ڈینائل ہو رہی ہے اسپیس کی, چاہے وہ فزیکل اسپیس ہو ان ٹرمز آف پروٹیسٹ اینڈ ڈیمونسٹریشنز, یا وہ ایپسٹیمک اسپیس ہو جہاں پہ نیریٹیوز بن رہے ہیں اور نالج پروڈیوس ہو رہی ہے اور لوگ اپنی آئیڈینٹی کو ریڈیفائن کر رہے ہیں. میں جو سمجھتی ہوں عارف وزیر کی ڈیتھ کی جو سگنیفیکنس ہے, آئی فیل کہ جس قسم کی سائلنس اسٹیٹ کی طرف سے آئی ہے اس سے تو بالکل یہ واضح ہوتا ہے کہ جو پشتون انگزائٹی ہمیشہ سے رہی ہے اباؤٹ فاٹا بینگ اے زون آف انویزیبلٹی یا پشتون سینس آف بلونگنگ, always, I mean, there has always been this anxiety regarding Pashtun sense of belonging in Pakistan, right? And جو state کا جس قسم کا silence یا inaction رہا ہے اسے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو انگزائٹی ہے یہ بالکل ill founded نہیں ہے, اس کے کوئی بیسز ہیں, یہ روٹڈ ہے ایک ریالٹی میں اور ایک سچائی میں. اینڈ آئی فیل کہ جس طرح کے ٹرول اکاؤنٹس اور جس طرح کی اس وقت
نریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے جو یہ اکاؤنٹس ہم سب کو پتا ہے کہ کون فنڈ کرتا ہے, اس کی طرف سے جس طرح کی نیریٹو بلڈ ہو رہی ہے, دیٹس آلسو ویری پرابلمٹک. اسپیشلی the third thing that I find really problematic is کہ عارف وزیر کا قتل ان نون ایلیمنٹس کی وجہ سے ہو گیا, لیکن اسٹیٹ نے تو یہ کہا تھا کہ the area is now free of Taliban and free of such elements. So I think that his death, جو حکومت خلاف ہے اس کے لیے بس فری نہیں ہے. بالکل. تو یہ ہے کہ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ آخر کس قسم کا یہ ایریا کلیئر ہوا ہے کہ ابھی تک یہ ایلیمنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں. سو ان اے وے اٹ آلسو پوائنٹس ٹو دا فیلئر آف دا اسٹیٹ ان ریڈنگ دا ایریا آف دیز ایلیمنٹس. پشتونس کی جہاں تک بات ہے, پی ٹی ایم کی جہاں تک بات ہے, آئی فیل لائک they cannot be, مجھے جو بھی لوگ آ کے کہتے ہیں کہ اس کا تو مطلب ہے کہ وہ بیٹھ جائیں گے, بالکل بھی نہیں. یہ وہ جنریشن ہے جو کہ بم دھماکوں اور بندوقوں کی گولیوں کے بیچ میں بڑی ہوئی ہے, ایک وار اکانومی میں, ایک وار زون میں بڑی ہوئی ہے, اور انہی ریالٹیز کے اندر وہ ہوئی ہے. So they are not scared of mere bullets and death threats. So اگر علی وزیر کی, I would like to end on this, علی وزیر کی جو اسپیچ تھی کل, it was beautiful. انہوں نے پشتو میں یہ بات کی تھی, لیکن انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر میرے گھر میں ایک چھوٹی بچی بھی آخر تک رہ جائے, سب کو مار دھاڑ کے آخر میں ایک چھوٹی بچی بھی رہ جائے, تو وہ امن کا جھنڈا لے کے پھرے گی, اور وہ اپنے لوگوں کے لیے حقوق اور امن مانگے گی اپنی زمین کے اوپر. تو یہ بات ہے کہ اگر اسٹیٹ کو لگتا ہے کہ اس طرح وہ سائلنس کرے گی ایک گراس روٹس انڈیجنس موومنٹ کو, جو کہ obviously will fight for their survival and for better living conditions, تو I don't think that's going to happen for the state. And in the end what's left is either وہ, اور یہ منظور نے بات کی تھی اور میں ری آئٹریٹ کروں گی, یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چپ بیٹھ جائیں, ان کو پھر بھی مارا جائے گا, اور مارا جا رہا ہے فاٹا کے اندر, ابھی بھی کرونا کے وقت میں بھی کلنگز چل رہی ہیں, یا تو وہ اس طرح مریں گے, یا they will put up a fight and die anyway. So either way ان کا survival جو ہے وہ in question ہے. So they're not afraid of any kind of oppression coming from the state. Well, thank you so much زینیا. اور یہاں پہ ہم یہ بھی ایک بتاتے جائیں کہ پی ٹی ایم میں بہت زیادہ رول رہا ہے خواتین کا, زینیا بھی انوالو رہی ہیں. عصمت شاہ جہاں ایک سینئر لیڈر ہیں پی ٹی ایم کی, عوامی ورکرز پارٹی میں بھی ہیں, ڈبلیو ڈی ایف میں بھی ہیں, ویمنز ڈیموکریٹک فرنٹ میں, اس طرح ثنا اعجاز ہیں, رنگا لونی ہیں. بالکل. تو یہ ایک بہت ہی ڈائیورس قسم کی موومنٹ ہے, بہت زیادہ اس میں تضادات بھی ہیں, اس میں بہت امید بھی ہے. جس طرح ایک ڈائنامک موومنٹ ہوتی ہے اس کو بہت سمپل طریقے سے کہہ دینا کہ جی یہ اس کے ایجنٹ, اس کے ایجنٹ, جبکہ یہ الزام لگا دینا لیکن کوئی پروف نہ لانا, اس سے میرا خیال بہت ہم ایک دوسرے کو سمجھنے میں, ایک دوسرے کو پرکھنے میں ہمارے لیے مشکلات اور بڑھ جاتی ہیں. اور معاملہ صرف پشتونوں کا نہیں ہے. آج ہی ہمیں پتہ چلا ہے کہ ادھر شہادات بلوچ اور احسان بلوچ, دو لڑکے نوجوان بلوچوں کو شہید کر دیا گیا. یہ بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے. ادھر گلگت بلتستان میں بابا جان ہمارے ساتھی 10 سال سے جیل میں ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا حق مانگا تھا, اور عطا آباد جو سیلاب تھا وہاں پہ انہوں نے کمپنسیشن مانگی تھی, اور قتل ہو گئے تھے ایک بیٹا اور باپ, اور الٹا الزام جو ہے وہ بابا جان پہ لگ گیا تھا. وہ متاثرین کو پولیس نے مارا اور الزام بابا جان پہ لگا دیا. یہی حالت اکاڑا میں, پنجاب کے اندر بھی اس طرح کے حالات ہیں. اکاڑا میں جو مزارین ہیں جو ملٹری فارمز پہ لڑ رہے تھے, ان کے لیڈر محض ستار جو ہیں وہ پچھلے 4-5 سالوں سے جیل میں ہیں. ان پہ بھی بھارتی ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا گیا ہے. سندھ میں بھی یہ حالات ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو دکھ ہیں وہ سانجھے ہیں, اور اگر ہم ایک دوسرے میں کوئی دشمن تلاش کرنے کے بجائے ایک دوسرے میں ساتھی تلاش کریں تو صرف ہم کمزور نہیں ہوں گے, ہم سب مضبوط ہوں گے, اور پھر ہمیں ایک دوسرے کے جو غم ہے وہ کوئی بیگانے نہیں لگیں گے, بلکہ ہمیں ایک دوسرے کے اندر ان کی انسانیت اور ان کے غم غصہ نظر آئے گا, اور ہم اپنی مزاحمت کو, اپنی طاقت کو مزید مستحکم کر سکیں گے. اس کے ساتھ آپ سب ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.